الحمد لله الذي زكى النفوس وطهر لها بالفوائد والواجبات وحفظها من الخبث والخبائث بتحريم المحرمات وترك السيئات وأمد القلوب بحياة الإيمان بما أنزل من البينات وبما سن رسولنا صلى الله عليه وسلم من الهدى وأبلغ الكلمات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب روحنا ورواحنا وغوثنا وغياثنا وأجلانا وأعلانا وأولانا محمدًا عبد الله ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأموة إلى الأموة کفارۃ لما بینہا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. وبعد، تمام تعریفیں، تحمیدیں، تمجیدیں، توصیفیں، ثنائیں اس اللہ جل وعلا کے لیے کہ جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق شش جہات بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہ جس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق سے ہم پر اپنے دین کو اتمام فرما دیا اور یوں مجدہ جاں فضا سنایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسل پر، خصوص بالخصوص میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الرسل خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. وہ آقا کہ جنہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: الا وان کل شیء من الجاہلیۃ تحت قدمی. سن لو اے میرے صحابہ کے 1,00,000 سے زیادہ مجمع کے گروہ، توجہ سے سن لو، آج میں محمد مصطفیٰ اپنے پاؤں تلے جاہلیت کی تمام رسموں کو روندے جاتا ہوں. سن لو، آج کے بعد دین وہ نہیں جو تمہاری خواہشات ہیں، بلکہ دین وہ ہے جو میں لے کر کے آیا ہوں. دین وہ ہے کہ جس کو اللہ جل وعلا نے قرآن میں نازل فرمایا اور جسے میں نے اپنے اعمال سے تمہیں اس کی تفسیر کر کے بتلا دیا ہے. احباب ذی وقار، اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے: جو شخص صاحب استطاعت ہو اس پر زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی 5. اسلام 5 چیزوں سے مل کر بنا ہے، یعنی اسلام کے 5 ارکان ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک حج بیت اللہ ہے. وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے، جو بار بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حج جو کرنے والے ہوتے ہیں جب وہ حج کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے: اے میرے حبیب، یہ لوگ جو کفن اوڑھے ہوئے آئے ہیں، یہ جو اپنا گھر بار تن من دھن سب کچھ میری رضا کی خاطر چھوڑے ہوئے آئے ہیں، انہیں بشارت دو، وبشر المحسنین، کہ یہ نیکی کرنے والے ہیں.
ہاں یہ ہماری رضا کے طالب ہیں، تو انہیں کس چیز کی خوشخبری دو؟ اس بات کی خوشخبری دو جو ہماری رضا کی خاطر یہاں حاضر ہوئے ہیں، ہم ان سے راضی ہو گئے ہیں۔ ابشر المحسنین، انہیں بشارت دو۔ کس چیز کی بشارت دو؟ انہیں بشارت دو کہ ان کے لیے ان کے مولا نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ احباب ذی وقار، آگے اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، جب بندہ جو حج کرنے والا ہوتا ہے یا عمرہ کرنے والا ہوتا ہے، جو رمی یا سعی کر رہا ہوتا ہے، وہ طواف کر رہا ہوتا ہے، وہ مشقت برداشت کر رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب اپنے غلاموں کو بتلا دو، تم جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو، جو مشقتیں اٹھا رہے ہو، میری رضا کی طلب میں جو مصیبتیں تمہیں سہنا پڑ رہی ہیں، یہ گرمی یا یہ سردی، یہ لباس کی مصیبت، الغرض جو بھی تم مصیبت میری رضا کے لیے برداشت کر رہے ہو، میں اسے جانتا ہوں، میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور میں عنقریب اس کا پورا بدلہ عطا کروں گا، میں اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ احباب ذی وقار، جن کا حج اللہ قبول فرماتا ہے ان کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب میرے بندے حج کر رہے ہوتے ہیں، مجھ سے دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں، آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں، میں ارشاد فرماتا ہوں یہی وہ لوگ ہیں نصیب جن کے لیے دنیا میں بھی حصہ ہے، آخرت میں بھی حصہ ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کرنے والے کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہا، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا والحج المبرور، وہ حج جو اللہ نے قبول کر لیا، وہ حج جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا، وہ حج جو اللہ کو پسند آ گیا، میرے آقا نے فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، اللہ فرماتا ہے میرے اس بندے کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یعنی جس نے حج مبرور کو پا لیا اس کی جزا جنت ہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من حجا، جو اللہ کے حضور حاضر ہوا، اللہ کے گھر کا طواف کیا، ہاں اللہ کے گھر کی سعی کی، کیسے کی؟ فلم یرفس، کوئی جماع کی بات نہ کی، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کی، ولم یفسق رجع کا یوم ولدتہ امہ، میرے آقا نے فرمایا وہ یوں لوٹے گا گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو، گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا از گزار ہوئیں، قالت یا رسول اللہ نر الجہاد افضل الاعمال، آقا ہم دیکھتے ہیں، ہمارا خیال ہے جہاد سب سے افضل عمل ہے، افلا نجاہد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جہاد نہ کریں؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ قال لیکن افضل الجہاد واجملہ حج مبرور، میرے آقا نے فرمایا تم جس جہاد کی بات کر رہی ہو، ایک جہاد اس سے بھی افضل جہاد ہے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت جہاد ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ حج مبرور ہے، وہ مقبول حج ہے، وہ حج جو اللہ کو پسند آ گیا، وہ حج جسے اللہ نے قبول کر لیا، وہ حج جس میں بندے سے اللہ راضی ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، فرمایا حاجی کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کا گروہ ہیں، اللہ کا وفد ہیں۔ جب وہ اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، جب وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ جب وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، میرے آقا نے فرمایا وہ جن کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اب ذی وقار، اب
ہم جیسے غریب لوگ بھی ہیں جو حج پر جانا تو چاہتے ہیں لیکن اتنے اسباب نہیں، اتنے وسائل نہیں، اتنے پیسے نہیں، کیا کریں؟ ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، انہوں نے کبھی کسی مقام پر اپنے غلاموں کو محروم نہ چھوڑا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، یہ دنیا انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا 4 طرح کے لوگوں کے لیے ہے، یعنی اگر آپ لوگوں کی ڈویژن کریں، انہیں تقسیم کریں تو اس میں 4 طرح کے لوگ ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا، عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، وہ خوش نصیب، وہ سب سے افضل کون ہے؟ وہ جسے اللہ نے علم بھی عطا فرمایا اور مال بھی عطا فرمایا۔ اب جو علم عطا فرمایا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس علم کے ذریعے ڈرتا ہے، تقوی حاصل کرتا ہے۔ وَيَصِلُ فِيهِ رَحْمَةً، میرے آقا نے فرمایا اللہ نے جو اسے مال عطا فرمایا ہے وہ صلہ رحمی کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، وہ اپنے علم میں اور اپنے مال میں اپنے مولا کے حق کو بھلاتا نہیں۔ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، فرمایا بندوں میں سے یہ شخص سب سے افضل ہے جس کے پاس علم بھی ہو اور مال بھی ہو۔ میرے آقا نے فرمایا اب دوسرا شخص کون ہے؟ وہ عبد رزقہ اللہ علما، وہ صاحب علم، وہ عالم دین، ولم یرزقہ مالا، جس کے پاس علم تو ہے مال نہیں ہے۔ فہو صادق النیہ، میرے آقا نے فرمایا اگرچہ اس کے پاس مال نہیں لیکن اس کی نیت سچی ہے۔ یقول لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان فہو بنیتہ فاجرہما سوا، میرے آقا نے فرمایا وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کاش مولا نے مجھے بھی اتنا مال دیا ہوتا، کاش اللہ نے مجھے بھی اتنے پیسے دیے ہوتے، میں اس کی رضا کی خاطر کبھی یوں خرچ کرتا، کبھی اس فلاح کے کام میں خرچ کرتا، کبھی اس صلاح کے کام میں خرچ کرتا، کبھی اس کا فائدہ کر دیتا، کبھی اس کا فائدہ کر دیتا، کبھی اس کو نفع پہنچاتا، کبھی اس کو نفع پہنچاتا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ شخص جسے اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا، اور یہ شخص جس کے پاس فقط علم ہے لیکن صدق نیت ہے، میرے آقا نے فرمایا فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، اللہ کے ہاں ان دونوں کا اجر برابر۔ اب میرے آقا نے فرمایا دوسرا شخص کون سا ہے؟ وہ عبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما، اللہ نے جس کو مال تو دیا علم نہیں دیا، فہو یخبط فی مالہ بغیر علم لا یتقی فیہ ربہ ولا یصل فیہ رحمہ، وہ صاحب مال نہ اللہ سے ڈرتا ہے، نہ اس مال کو اس لیے خرچ کرتا ہے کہ تقوی حاصل ہو، نہ ہی صلہ رحمی کرتا ہے۔ ولا یعلم للہ فی حقا، اس نے اپنے مال میں سے اللہ کا حق بھلا دیا ہے۔ فہذا باخبث المنازل، میرے آقا نے فرمایا اگر تم یہ دیکھنا چاہو سب سے بدترین شخص کون سا ہے، دنیا میں سب سے بدتر انسان اور مسلمان کون سا ہے، فرمایا جس میں یہ 2 عیب پائے جائیں، ایک تو اس کے پاس علم ہو ہی نہ، جو مال ہو وہ مال اللہ کے لیے نہیں بلکہ شیطان کے لیے خرچ کرے، فرمایا وہ انسانوں میں اور مسلمانوں میں بدترین انسان ہے۔ اور ارشاد فرمایا اب دوسرا شخص آج کل کے غریب، ہاں وہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ہاں انہیں چاہیے اپنے حالات پر غور کیجئے، میرے آقا کا فرمان سنیے، لرز جائیے، کانپ جائیے، توبہ کیجئے، اپنی اصلاح کر لیجئے اور اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق گزارنے کا عہد کیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، میرے آقا نے فرمایا یہ غریب کہتا ہے ہاں ہم شادی میں کنجریاں نہ نچا سکے، ہاں ہم شادی میں فلاں برائی نہ کر سکے، ہم اس طرح کر کے واویلا نہ کر سکے، اس طرح مال کا ضیاع نہ کر سکے، اگر ہمارے پاس اتنا مال ہوتا تو ہم بھی ڈسکو ڈانس کرواتے، ہاں ہم بھی اس طرح کر کے سینماز کھول دیتے، ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی شراب پیتے تو چرس کے غش لگاتے، ہمارے پاس مال ہوتا تو اس طرح کر کے بدمعاشی و بدکماشی کرتے، ہمارے پاس مال ہوتا تو اس طرح کر کے لوگوں کو تباہ کر دیتے، ہم بتاتے ہم کیا کر لیتے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کے پاس مال
نہیں، لیکن اس کی نیت کے سبب یہ شخص اسی شخص کے درجے میں ہے جو سب سے بدتر شخص ہے، یہ بھی سب سے بدتر شخص ہے۔ آج آپ دیکھیے بہت سے لوگ یہ بات کہتے نظر آتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں تھے ورنہ ہم بھی شادی پہ مجرا کرواتے، ہمارے پاس اتنے اسباب نہیں تھے ورنہ ہم بھی کیا کرتے، تم دیکھ لیتے، تم کسے دکھاتے ہو، تم کسے بتلاتے ہو، تم کسے جتاتے ہو، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو تمہارے دلوں میں پنپنے والے خیالات سے بھی واقف ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہاری آنکھوں کا جھپکنا، ان کا پلکنا اور ان کا دیکھنا ہر بات سے آگاہ ہے۔ وہ کون ہے جو تم اپنے سینوں میں چھپائے ہو، جو باتوں کا تم اپنے منہوں سے اظہار نہیں کرتے، وہ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اب میرے آقا نے فرمایا وہ شخص جو جس کے پاس مال نہیں ہے، اللہ کے گھر کا حج کرنا چاہتا ہے، اللہ کے گھر کا حج کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اسے اس بات کا علم دیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو میرے حرم میں ایک نماز پڑھے گا اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، وہ یہ چاہتا ہے، اس کا دل مچلتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ پریشان نہ ہو، وہ غمگین نہ ہو، وہ حزین نہ ہو، اللہ اپنے فضل سے اسے حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعہ، آپ حج کرنا چاہتے ہیں نا، ہاں میرے آقا نے فرمایا جو نماز فجر کی با جماعت مسلمین ادا کرے، ثم قعد، فرمایا پھر بیٹھ جائے، یذکر اللہ، کبھی اللہ کو یاد کرے، کبھی اللہ کے ترانے گالا پہ، کبھی میری نعتیں گائے، حتیٰ تطلع الشمس، وہ بیٹھا رہے، اسی جگہ بیٹھا رہے، سورج طلوع ہو جائے، ثم صلی رکعتین، پھر فقط 2 رکعتیں چاشت کی پڑھے، کانت لہ کاجر حجۃ و عمرہ، میرے آقا نے فرمایا اللہ اسے اپنے فضل سے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی حدیث پاک ہے، حضرت عبابہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، من مشا الی صلاۃ مکتوبہ فی الجماعہ، آج آپ نے دیکھا لوگ بہت سستی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں گھر ہی نماز پڑھ لیں گے، ہاں سنیے قربان جائیے، میرے آقا نے فرمایا جو فرض نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا فہیہ کا حجہ، میرے آقا نے فرمایا اس کا ثواب حج کے برابر ہے، ومشا الی صلاۃ تطوع فہیہ کا عمرۃ تامہ، اور فرمایا جو اس نیت سے نکلا کہ میں مسجد میں با جماعت مسلمین جا کر نفل ادا کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے اسے ایک مکمل عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا آج لوگوں میں ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے، وہ ان کی کوشش ہوتی ہے مسجد میں جا کے وضو کریں، مسجد میں آ کر وضو نہ کیا کریں، گھر سے وضو کر کے آیا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اگر تم یہ چاہو احرام باندھے میرے مولا کے گھر کا طواف کرو، اگر تم نہیں کر پا رہے اس کا اجر لینا چاہتے ہو تو کیا کرو، اپنے گھر سے وضو کر کے نکلو، جو اپنے گھر سے با وضو ہو کر نماز فرض ادا کرنے کے لیے نکلا، میرے آقا نے فرمایا وہ گویا کہ کیسے ہے، احرام باندھے ہوئے حاجی کی مانند ہے، گویا کہ اس نے احرام باندھا ہے اور اللہ کے حضور اللہ کے گھر میں حاضر ہونا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کرے۔ میرے آقا نے فرمایا من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم، گویا کہ فرمایا جو جمعہ کے دن مسجد میں اس لیے آیا کہ کچھ سیکھے کچھ سکھائے، جو مسجد میں جس وقت بھی اس نیت سے آیا خیرن او یعلمہ کان لہ کاجر حاج تامن حجتہ، میرے آقا نے فرمایا جو مسجد میں علم سیکھنے یا سکھلانے کے لیے نکلتا ہے اللہ اسے مکمل حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ احباب ذی وقار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حاضر ہوئے، جال فقراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، از گزار ہوئے، ذهب اہل الدثور من الاموال بالدرجات الاولی، ہم غریب بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، آقا یہ صاحب ثروت و مال، یہ عثمان، یہ حضرت
عبد الرحمن بن عوف جیسے، یہ تو سارے درجات لے جائیں گے۔ والنعیم المقیم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلون کما نصلی، نماز ہم پڑھتے ہیں تو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ویصومون کما نصوم، آقا روزہ ہم رکھتے ہیں تو یہ بھی رکھ لیتے ہیں۔ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا، یہ سارے کام تو ہم جیسے کر لیتے ہیں، ایک چیز ہمارے پاس نہیں جو یہ کر لیتے ہیں، ان کے پاس تو مال بھی ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آقا ہمارے پاس تو مال نہیں کہ ہم خرچ کر سکیں، ہم کیا کریں؟ یا رسول اللہ یحجون بہا، یہ اپنے مالوں سے حج کرتے ہیں۔ ویعتمرون، میرے آقا یہ اپنے مالوں سے عمرے کرتے ہیں۔ ویجاہدون، یہ جہاد کے لیے بھی نکلتے ہیں۔ ویتصدقون، یہ صدقہ بھی کرتے ہیں۔ قال میرے آقا نے فرمایا الا احدثکم ان اخذتم ادرکتم من سبقکم ولم یدرککم احد بعدکم، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلا دوں؟ ہاں، اگر تم وہ اختیار کر لو تو تم ان درجات کو پالو گے جن کو کوئی نہیں پا سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ عمل کیا ہے؟ وکنتم خیر من انتم بین ظہرین الا من عمل مثلہ تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین۔ میرے آقا نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو۔ ایک روایت میں 34 مرتبہ اللہ اکبر کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ احباب ذی وقار، آج آپ کو معلوم ہے آپ لوگ بہت جلدی میں ہوتے ہیں اور ہر کوئی جلدی میں ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ مسجد میں بیٹھ کر ہی صلاۃ یہ تسبیح پڑھی جا سکتی ہے جسے تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ آپ چاہیں تو چلتے پھرتے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو دعا ہو جائے اس کے بعد سیپریٹ ہو کر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اگر اپنی شاپ پر جا کر بیٹھنا ہے آپ جا کر ادھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس تسبیح سے کبھی محروم نہ رہیے اور آج سے نیت کیجئے انشاءاللہ العزیز ہر نماز کے بعد اللہ نے توفیق دی تو ہم تسبیح فاطمہ پڑھا کریں گے، پڑھیں گے نا جی انشاءاللہ عز و جل۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی مسجد قباء کا عمرہ، اگر تم یہ چاہو کہ تمہیں عمرے کا سا ثواب مل جائے تو مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کس طرح ہے؟ عمرے کے برابر ہے۔ بہت سے چہرے مسکرا رہے ہیں، بہت سے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کر لیا ہے۔ ہاں، بہت سے بیٹھے منتظر ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جہاں کہیں علم و تدریس کی بات ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے اپنے پروں سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس پر چھما چھم برستی ہے۔ ہاں دیر کیوں کرتے ہیں؟ ابھی ہی بیٹھے بیٹھے نیت کیجئے، اللہ نے توفیق دی تو ضرور بھی ضرور اس کے گھر کا حج کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان آئے فَإِذَا جَاءَ رمضان فَاعْتَمِرِي، اس میں عمرہ کر لینا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجًّا۔ میرے آقا نے فرمایا جو رمضان میں عمرہ کر لے اس کا ثواب گویا کہ حج کرنے کے برابر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عورت ان سے کہنے لگی کہ مجھے اپنے فلاں اونٹ پر اپنے ساتھ حج کراؤ۔ انہوں نے کہا وہ اونٹ تو میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، میں اس پر تمہیں کیسے حج کرا سکتا ہوں؟ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرضگزار ہوئے یا رسول اللہ میری زوجہ آپ کو سلام کہتی ہے، آقا وہ آپ کے ساتھ حج کرنے کی خواہش رکھتی ہے اور کہتی ہے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کراؤ۔ میں نے اس سے کہا میرے پاس کوئی سواری نہیں، کوئی چیز نہیں جس پر میں تمہیں حج کرا سکوں۔ اس نے کہا مجھے اپنے فلاں اونٹ پر حج کراؤ۔ میں نے اسے بتایا وہ تو میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن پوچھنے والے، اگر تو اسے اس اونٹ پر حج کرا دیتا تو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہوتا۔ اس نے عرض کی آقا اس نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ آپ سے پوچھ کر آئے وہ کون سا عمل ایسا ہے، وہ کون سی چیز ایسی ہے آپ کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قربان جائیے اس پوچھنے والی کے مقدر پر۔ مصطفیٰ نے فرمایا مصطفیٰ جان رحمت تو ہم عرضگزار ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اسے میرا سلام کہنا اور بتاؤ کہ رمضان میں عمرہ کر لینا میرے ساتھ حج کر لینے کے برابر۔ ہاں احباب ذی وقار، آپ کو معلوم ہے حاجیوں نے جانا ہوتا ہے
تو سامان بھی چاہیے ہوتا ہے، سامان تیار بھی کرنا ہوتا ہے۔ ہاں غازیوں نے جانا ہوتا ہے تو سامان بھی چاہیے ہوتا ہے، سامان کی تیاری بھی لازمی ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من جہز غازیا او جہز حاجا او خلفہ فی اہلہ او فطر صائما کان لہ مثل اجورہم من غیر ان ینتقص من اجورہم شیئا۔ فرمایا جس نے کسی مجاہد کا سامان سفر تیار کیا یا حاجی کا سامان سفر تیار کیا، یا فرمایا اس بات کی ذمہ داری لی اے حج پر جانے والے، اے اللہ کے راستے میں اپنا تن من دھن قربان کرنے والے، تو پریشان نہ ہونا، تیرے پیچھے تیرے گھر کی خبرگیری میں کروں گا۔ یا فرمایا جس نے کسی روزہ دار کو افطار کروایا اس کے لیے مثل اجورہم، اتنا ہی اجر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہ غازی کے اجر میں سے کچھ کمی ہو، نہ حاجی کے اجر میں سے کچھ کمی ہو۔ میرے آقا نے فرمایا جو اس کی مدد کرے گا، جو اس کی تیاری کروائے گا، اللہ اسے اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا جتنا کسی غازی یا کتنا کسی حاجی کو عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اتى رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اشتہی الجہاد ولا اقدر علیہ۔ یا رسول اللہ، آقا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، مال نہیں، اسباب نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل بقی من والدیک احد، تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض گزار ہوا آقا امی، یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے، یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ قال فاوللہ فی برہا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھا اگر تیری ماں زندہ ہے جا جا اس کی خدمت میں لگ جا۔ فائدہ فعلت ذالک، اگر تو نے اسے راضی کر لیا، اگر تو نے اس کی خدمت کر کے اپنے مولا کو راضی کر لیا، فانت حاج، تو حاجی بھی ہو جائے گا، ومعتمر، فرمایا تو عمرہ کرنے والا بھی ہو جائے گا، ومجاہد، اور تو مجاہد فی سبیل اللہ کے درجات کو بھی پالے گا۔ احباب ذی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، اگر تم یہ چاہو غربت دور ہو جائے، اگر تم یہ چاہو کہ غنا حاصل ہو جائے تو حج کے بعد حج کرو، عمرے کے بعد عمرہ کرو، اللہ تمہیں حج کی نسبت سے، حج کی برکت سے، عمرے کی برکت سے غنا عطا فرمائے گا، غربت کو دور فرما دے گا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ حج پہ حج کیے جائیں اور آپ کے اہل خانہ، آپ کے خاندان مفلسی کی چکی میں پستے رہیں۔ احباب ذی وقار، حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نفلی حج کرنے کے لیے اپنے کچھ احباب کے ساتھ نکلا، میں حج پر جا رہا تھا، ہمارا رستہ، ہمارا پڑاؤ کوفہ میں تھا۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو اب ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازار جانا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا، جب میں بازار گیا، ایک ویران سی جگہ ہے، ایک کھنڈر ہے کہ ایک خچر مڑا پڑا ہے، اور دیکھا کہ وہ ایک عورت جو بہت پرانے اور بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے چاقو کے ساتھ اس کا گوشت کاٹ رہی ہے، کاٹ کاٹ کر اپنے تھیلے میں رکھ رہی ہے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ کوئی بھٹیارن ہو، ہاں ایسا نہ ہو یہی مردار کا گوشت پکا کر لوگوں کو بیچ دے، لوگوں کو کھلا دے۔ آپ فرماتے ہیں، ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، پتہ تو کروں، دیکھوں تو صحیح یہ جاتی کہاں ہے۔ پس میں چپکے چپکے اس عورت کے پیچھے ہو لیا، چلتے چلتے وہ ایک مکان کے دروازے پر پہنچی۔ وہ دروازہ عالی شان تھا، انتہائی بلند و بالا تھا۔ اس نے دروازہ بجایا، دروازے پر دستک کی، دروازے پر ناک کی، اندر سے پوچھا گیا من انتی، تو کون ہے؟ جواب دیا کھولو، میں وہی بدحال ہوں، میں وہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھلا، ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں نے دیکھا 4 بچیاں ہیں جن کے چہروں سے بدحالی ظاہر ہو رہی ہے، مصیبت ٹپک رہی ہے، پریشانی کا اظہار ہو رہا ہے۔ وہ عورت اندر داخل ہو گئی، دروازہ بند ہو گیا۔ میں جلدی سے دروازے کے قریب گیا، اس کے سوراخوں سے اندر دیکھنے لگا، جھانکنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ اندر سے وہ گھر بالکل خالی ہے، وہ بالکل سنسان ہے۔ اس عورت نے وہ تھیلا کھولا، وہ گھر جب تھیلا کھولا ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دیا، روتے روتے کہنے لگی لو اس کو پکا لو، اللہ کا شکر ادا کر کے اسے کھا لو، اس کو پکا لو، اللہ کا شکر ادا کر کے اسے کھا لو۔ احباب ذی وقار، جب ماں نے ایسا کہا وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کاٹ کر لکڑیوں پر بھوننے لگیں۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میرے دل کو بہت ٹھیس پہنچی، رہا نہ گیا۔ میں نے باہر سے آواز دی اے عبدت اللہ، اے اللہ کی بندی، خدا کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ پوچھنے لگی من انتا، تو کون ہے؟ میں نے جواب دیا انا مسافر، میں پردیسی ہوں، میں مسافر
مسافر ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا ہم تو خود مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال گزر گئے، کوئی معین نہیں، کوئی مددگار نہیں، تم ہم سے کیا چاہتے ہو، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ربیع بن سلیمان کہنے لگے اے اللہ کی بندی، تو نہیں جانتی پورے انسانیت کے مذاہب میں سوائے مجوسیوں کے ایک فائر ورشپرز کے ایک سیکٹ کے سوا سب کے نزدیک مردار کھانا حرام ہے، کیا تو نہیں جانتی؟ کہنے لگی تو نہیں جانتا ہم کون ہیں، تو نہیں جانتا ہم کون ہیں، ہم تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو نہیں جانتا 3 سال ہو گئے، ان کا باپ انتقال کر چکا، اس نے جو ترکہ چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا، ہمیں معلوم ہے مردار کھانا جائز نہیں، لیکن 4 دن گزر گئے، ہمارے کھانے کو، ہمارے پینے کو ہمارے پاس کچھ میسر نہیں، اور تو جانتا ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ، وہ جو مجبور ہو جائے، وہ اس کی طرف جھکنا نہ چاہتا ہو، مجبوری میں بامن مجبوری اگر مردار کھائے اس پر لازم ہے اپنی جان بچانا۔ آپ فرماتے ہیں یہ حالات سنے میں بے خود ہو گیا، رونا آ گیا، میں انتظار کرنے لگا، جب میرا بھائی آیا میں نے کہا میرا حج کا ارادہ کوئی نہیں، میں نے حج کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ کہنے لگا ارے نادان، تو حج کا ارادہ ترک کرتا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی تو وفد اللہ ہوتے ہیں، تو نہیں جانتا اللہ تو انہیں بشارتیں دیتا ہے وبشر المحسنین، تو نہیں جانتا اللہ فرماتا ہے جو تم کر رہے ہو میں اس کا اجر دینے والا ہوں۔ بھائی نے کہا بہت سمجھایا، لیکن میں نے کہا بس لمبی چوڑی باتیں مت کرو۔ پھر میں نے اپنا احرام اور سارا سامان لیا، میرے پاس 600 درہم تھے، 600 درہم تھے، میں نے 100 درہم کا کپڑا خریدا، 100 درہم کا آٹا خریدا، 400 درہم جو میرے پاس تھے میں نے آٹے میں چھپا دیے، میں لے گیا اس عورت کے گھر جا کر تمام چیزیں دروازے پر دستک دی، ان کو پیش کر دی، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، کہنے لگی اے ابن سلیمان جا، اللہ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے، جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے، دنیا میں تجھے ایسا بدل عطا فرمائے جو دنیا میں تجھ پر ظاہر ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں 4 بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی لڑکی کہنے لگی اللہ تجھے اس کا دگنا اجر عطا فرمائے اور تیرے گناہ بخش دے۔ دوسری کہنے لگی اللہ تجھے اس سے زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ تیسرے نے کہا اللہ ہمارے نانا جان کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ چوتھی نے کہا جس نے ہم پر احسان کیا ہے تو اس کا نعم البدل اسے جلدی عطا کر دے اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں کوفہ میں تھا، میں واپس آ گیا، میں مجبوراً کوفہ ہی میں رک گیا، انتظار کرنے لگا حاجی حج کر کے آتے ہوں گے۔ جب وہ حج کرنے والے آئے میں نے سوچا ان کا استقبال کروں۔ مصطفیٰ نے فرمایا جو حج کر کے آئے ہاں اگر اللہ کو راضی کر لیا تو جس کے لیے دعائے مغفرت کرے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، حاجیوں کا قافلہ نظر آیا، حج سے محرومی پر بے اختیار رونا آ گیا، ان سے ملا، میں نے کہا اللہ تمہارا حج قبول کرے، اللہ تمہارا حج قبول کرے، تمہیں اخراجات کا بدل عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک پوچھنے لگا یہ کیسی دعائیں دیتا ہے؟ میں نے کہا یہ اس شخص کی دعا ہے جو اللہ کے حضور حاضری سے محروم رہ گیا۔ وہ کہنے لگا بڑے تعجب کی بات کرتا ہے، اے ربیع بن سلیمان کیسی بہکی باتیں کرتا ہے، اب تو وہاں جانے سے ہی انکار کر رہا ہے، تو عرفات میں ہمارے ساتھ تو نہیں تھا تو کون تھا؟ ہاں تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہ کی تو وہ کون تھا؟ اگر تو نے ہمارے ساتھ طواف نہ کیے تو وہ کون تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں تعجب کرنے لگا، اتنے میں میرے شہر کا قافلہ آنے لگا، میں نے دیکھا وہ آ رہا ہے، میں آگے بڑھا، ان سے بھی یہی باتیں کرنے لگا، اللہ تمہاری کوششیں قبول کرے، اللہ تمہارا حج قبول کرے، میرے لیے بھی دعا کر دو۔ وہ یہ کہنے لگے اے تو کیسی بہکی باتیں کرتا ہے، تو ایسی باتیں کرتا ہے گویا کہ تو حج پر گیا ہی نہیں، تو ہمارے ساتھ عرفات میں کون تھا، رمی و جمرات میں کون تھا، اور اب انکار کرتا ہے۔ ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا بھائی کیوں انکار کرتا ہے، تجھے یاد نہیں میں اور تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں جب حاضر ہوئے تو تو نے مجھے ایک تھیلی عطا کی تھی، اور یہ رہی وہ تیری 600 دینار کی تھیلی جو تو نے مجھے بطور امانت عطا کی تھی، اب تو انکار کرتا ہے۔ جب ربیع بن سلیمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تھیلی دیکھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا من آملنا ربیہا، من آملنا ربیہا، من آملنا ربیہا، جو ہم سے تجارت کرتا ہے، جو ہم سے بیع کرتا ہے، جو ہم سے بیع کرتا ہے وہ نفع پاتا ہے۔ حضرت سیدنا ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں نے وہ تھیلی کبھی نہ دیکھی تھی، اب میں نے اسے لے تو لیا، میں گھر آیا، عشاء کے بعد وظیفہ کیا، سو گیا، سوچتا رہا، پریشان تھا، میں تو سو گیا، میری آنکھ تو لگ گئی لیکن میری کس جاگ اٹھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، میں نے آقا کو سلام عرض کیا، آقا کے ہاتھ چومے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، جواب دیتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اے ربی کتنے گواہ اور دوں کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں، اے ربی کتنے گواہ اور دوں تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں، سن جب تو نے میری اولاد میں سے ایک عورت پر صدقہ کیا، اپنا زاد راہ ایثار کر کے اپنا نفلی حج ملتوی کر دیا، میں نے اللہ کے حضور اپنے دستے دعا بلند کیے، اے اللہ اسے اچھا بدلہ عطا فرما۔ اللہ نے تیری صورت کا ایک فرشتہ بنایا، اسے حکم دیا وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے، دنیا میں تجھے یہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے تجھے 600 دینار عطا فرمائے، تو اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آملنا ربیہا، اے ربی جو ہم سے سودا کرتا ہے کبھی خسارے میں نہیں جاتا، ہاں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا نے خرید کر انمول کر دیا۔ مقصود حج کو سمجھیے، فلسفہ حج کو سمجھیے۔ اگر آپ میں اتنی استطاعت ہے کہ آپ نفلی حج اور عمرہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو اس سے افضل کوئی چیز نہیں۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ہمیں بھی بار بار حج بیت اللہ اور اپنے گھر کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری کا شرف عطا فرمائے، ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب